حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا، ورنہ پہلی دفعہ جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اللہ کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، پتے جھاڑتا ہوں کیونکہ اس کا تو نے مجھے اختیار دیا ہے، جب چاہوں پتے جھاڑ لوں، وہ میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں۔ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي ہی عصایا اتوکأ علیہا، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، ٹیک لگانے سے پہلے میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں۔ ہر کام سے پہلے تھوڑی انسان اللہ سے پوچھتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے بھائی، کیونکہ مجھے تو نے اختیار دیا ہے کہ جب چاہوں اسے ٹیک لگا لوں، جب چاہوں اس سے احش بہا علی غنمی، بکریوں پہ پتے جھاڑوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بہت سارے کام ہیں۔ اللہ نے فرمایا آج تو اس کو زمین پہ ڈال، یہ نہیں کہا اس کو سانپ بنانا بھی آتا ہے۔ اگر اللہ پوچھتے حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا کبھی، اس لیے اللہ نے فرمایا اس کو زمین پہ ڈال۔ جب زمین پہ ڈالا، قرآن کے الفاظ ہیں فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ چونکہ حضرت موسیٰ نے نہیں بنایا تھا سانپ، حضرت موسیٰ گھبرا گئے، اور اللہ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ خود بنایا ہوتا تو ان کو پتا تھا بھائی میں خود لاٹھی کو سانپ بنا بھی سکتا ہوں اور سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتا ہوں، پھر یہ خوف ہوتا؟ بھاگ رہے ہیں کہ بھئی تو سانپ بن گیا۔ یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس پلٹ، ولا تخف، ڈر نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، تو اس کو پکڑ لے، ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے، ہم بنائیں گے لاٹھی اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا، مگر پھر بھی ہر دفعہ اللہ کی وحی کا انتظار کرتے تھے۔ جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی اور ہزاروں سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑی ہیں، تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا یہ سانپ مجھے کھا نہ جائیں۔ حالانکہ درجنوں بار لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ چکے تھے، فرعون کے محل میں بھی لاٹھی کو پھینکا تھا سانپ بنی تھی، دیکھ چکے تھے۔ اب تو یقین آ جانا چاہیے تھا کہ اب تو مجھے ہنر آ گیا، میں یہ پڑھوں گا، یوں کروں گا، یہ۔ ان کو پتا ہے بھائی لاٹھی پہ میرا بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے، نہ میں مختار کل ہوں، نہ میں مشکل کشا ہوں، میرا کنٹرول ہی نہیں ہے لاٹھی پہ۔ اس لیے ڈر گئے، گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، سانپ کھا جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قلنا لا تخف، اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ، کیا عجیب آیتیں ہیں یار، بڑا مزہ آتا ہے قرآن عربی میں پڑھنے میں، قرآن اردو میں نہیں سمجھ میں آئے گا، اصل عربی ہے۔ قلنا لا تخف، موسیٰ ڈرنا، انک انت الاعلی۔ آج جو پورا مصر جمع ہوا ہے نا مقابلہ دیکھنے کے لیے، تو ایک طرف اور ہزاروں دوسری طرف، آج یہ مقابلہ کون جیتے گا؟ حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹی اور زمینی نقشہ اس کے اگینسٹ ہے، ہزاروں سانپ دوڑ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقابلے کے لیے نہ کوئی غلیل، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی بندوق، ایک لاٹھی سے کتنے سانپ ماریں گے؟ اس لیے پیغمبر ہو کے بھی، کلیم اللہ ہو کے بھی کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں انک انت الاعلی، آج تو غالب آئے گا۔ اے اللہ کیسے آؤں گا غالب، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے فرار ہو گیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ معاذ اللہ مقابلہ ہار گئے۔ القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے۔ اگر اختیار ہوتا نا تو اتنی لمبی ڈیٹیل کی ضرورت نہ ڈرنے کی، نہ وحی کے انتظار کرنے کی، نہ تسلیوں کی۔ کہتے میرے پاس ہے، جیسے کوئی آ رہا ہو چور، کوئی ڈاکو، آپ کے پاس رائفل ہے تو انتظار کرتے ہو پولیس والے کا، وہ کہے گا تسلی مت کر، تیرے ہاتھ میں جو رائفل ہے ٹریگر ہے ٹھا کر دے، کرتے ہو؟ بولو بھائی جب یہ رائفل ہے اس لیے کہ پوچھے بغیر چلانی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ کو پتا تھا بھائی یہ لاٹھی ہے، پتہ نہیں میں پھینکوں گا کیا ہوگا اس کا، مجھے کیا پتا کیا ہوگا۔ تو معجزہ پیغمبر کے اختیار سے نہیں ہوتا، پیغمبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے اختیارات اللہ نے کسی کو دیے نہیں ہیں۔ پیغمبر کا صرف ہاتھ ہوتا ہے، قدرت اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اے اللہ کیا کروں؟ القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے۔ کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے جادوگری کے کرتب دکھائے ہیں نا سب کو نگل لے گی۔ یہ کیا کرے گی؟ سب ختم۔ ایک لاٹھی زمین پہ پھینکی، اژدہا بن کے ایک سانس لیا اس نے اور سارے سانپ اس کے پیٹ میں۔ اور جو جادوگر تھے نا
انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے, کیونکہ وہ تو جانتے تھے جادو اور حقیقت میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا ہم نے جو کیا وہ مسمرزم ہے. بھائی رسیوں کو سانپ بنانا کسی کے بس میں دم نہیں, حقیقت میں نہیں ہو سکتا, ورنہ جادوگر تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے بیٹھ کے. سندل محبوب آپ کے قدموں میں, لکھتے ہیں نا جادوگر, ان کمبختوں کو اپنی نہیں ملتی, اپنی بیویاں ان کے گھروں سے بھاگی ہوتی ہے, آپ کو سندل محبوب لا کے دلائے گا. یہ میں جادوگروں سے کہتا ہوں, ہمارے پٹھان بھائی ہے نا, قابل عزت قابل احترام, مجھے ان کے ہوٹل کے پراٹھے بہت پسند ہیں اور کسی اور ہوٹل میں مزہ نہیں آتا. تو میں ان جادوگروں سے کہتا ہوں یار تو کسی پٹھان بھائی کے ہوٹل سے فری میں ایک پراٹھا اٹھا کے لے آ, خالی پیسے دیے بغیر. جو کسی ہوٹل سے پراٹھا لا کے آپ کے سامنے ڈش میں نہیں رکھ سکتا, وہ محبوب جو سنگ دل بھی ہو, اس کو آپ کے قدموں میں لا کے کہاں سے ڈالے گا یار؟ کچھ عقل کی بات ہے؟ تو مت برباد کرو اپنے آپ کو ان عاملوں پر. ان سے بولو پہلے تو پراٹھے پہ تجربہ کر. وہ ہوٹل والا تیرے ایسی چترول لگائے گا نا جب تو لے کے جا رہا ہوگا, جن لے کے جائے بھوت لے کے جائے, وہ نہیں چھوڑے گا. اب کوئی پراٹھے والا آیا چپکے سے پیسے دیے بغیر لے جا رہا ہے, تو ہوٹل والا کہے گا کہ آپ چونکہ جن ہیں لہذا لے جائیں. آپ کہے گا بھائی پیسے کے بغیر, یا ہم نے جنات کو کھلانے کے لیے ہوٹل نہیں کھولا, یہاں پہ بزنس ہے, ورنہ کل کوئی چڑیل آئے گی وہ 6 پراٹھے لے جائے گی. تو القی ما فی یمینک, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے. ہاں میں کہتا جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے, ہم نے تو آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے, حقیقت میں تھوڑی لاٹھی سانپ بنی ہے, اتنا جادوگر کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے. لیکن موسیٰ نے جو کیا ہے یہ انسان کا کام نہیں, تو حقیقت میں سچی مچی کا اجدہ ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِيَ, فا کہتے ہیں 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے, سارے جادوگر ایک دم سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون. پبلک سجدے میں نہیں گری ہے کیونکہ پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی, لیکن جادوگر کنفیوز نہیں ہو سکتے تھے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے بھائی, حقیقت میں کیسے بن گئی, یہ تو خدا کا کام ہے. سارے جادوگر سجدے میں گرے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. وضاحت بھی کر, اگر وہ کہتے ہیں نا رب پر ایمان لائے, فرعون کہتے ہیں اچھا خوش فہمی آتا ہے, رب مجھے ہی کہہ رہے ہیں, نا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. فرعون نے کہا معاذ اللہ, نورا کشتی ہے, دونوں نے پہلے سے مکمکا کیا ہوا تھا کہ تم فتح ہوگی, تم شکست قبول کر لینا, پھر دونوں مل کے حکومت کریں گے. نورا کشتی ہے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, فرعون نے جادوگروں سے کہا ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا. تو جادوگر نے کہا قبول ہے, لٹکا دے. اگر یہ نورا کشتی ہوتی جادو موت قبول نہ کرتے. سیاسی لوٹے جب مفاد کی وجہ سے لڑکتے ہیں تو جہاں مفاد زیادہ ہوگا وہاں لڑکیں گے کہ نہیں لڑکیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب مفاد ہی اصل ہے, تو جب فرعون نے کہا لٹکا دوں گا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا تو مقصد مصر کی حکومت تھی, قتل ہی ہو گئے تو کیا فائدہ, تو وہ کہتے تھے فوراً رجوع کر لیتے. لیکن انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض, اے فرعون سولی پہ لٹکانا تو دور کی بات ہے, تو جو کر سکتا ہے ٹکڑے بنا کے آگ میں ڈال دے, کر لے. کیونکہ ہم نے جو دلائل دیکھے نا, ما جاءنا من البینات, موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل ہم نے دیکھے ہیں نا, ان دلائل کے مقابلے میں تیری دھمکیاں ہم پہ اثر نہیں کریں گی. اور پھر کہنے لگے اس سے تو شہادت ہے, مر گئے تو اور کیا چاہیے, اس کا فائدہ کیا ہوگا, یغفر لنا خطایانا, ہمارا رب ہماری خطاؤں کو کیا کر دے گا اس شہادت کے بدلے, معاف. تو فری پھوکٹ میں مختصر جنت, نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ, کچھ بھی نہیں, ادھر ایمان قبول کیا ادھر جنت. تو فرعون کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ بہت بہترین پیکیج ہے, ہمیں یہ پیکیج فوراً سے پہلے چاہیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی, بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی, رینجرز بھی نہیں سمجھا سکتی, فوج بھی نہیں سمجھا سکتی. پھر اللہ ہی سمجھائے گا, لیکن پھر وہ ابھی نہیں سمجھائے گا, وہ قبر میں سمجھائے گا. وہ کہہ رہے تھے نا میں نہیں بتاؤں گا, تو لوگوں نے کہا جب انتقال ہوا تو اب آپ سب بتائیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ سب کے بارے میں, کہ کسی مخصوص شخصیت کے بارے میں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نہیں بتاؤں گا. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے فیس بک پہ پوسٹ بنائی تھی اب آپ سب کچھ بتائیں گے. پہلے ہم صرف آپ سے ایک چیز پوچھ رہے تھے کہ کرونا کا علاج بتا دو, آپ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا. اب آپ کیا کریں گے؟ یہ ٹھیک ہے, ایک مخصوص شخصیت کا یہ مقولہ ہے, لیکن مراد اس سے سب ہیں کہ جو دنیا میں نہیں بتا رہے ہوتے نا, نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. میرا مقصد کسی شخصیت کا مذاق اڑانا نہیں ہے کہ آپ سمجھے میں ضمیر نقوی صاحب کا مذاق اڑا رہا ہوں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی آپ جتنا بھی کہہ لیں میں نہیں بتاؤں گا, قبر میں جا کے اب آپ کیا کریں گے؟ سب بتائیں گے. اگر وہ صحیح بتا دیا تو کامیابی ہے, غلط بتایا تو ناکامی. تو میرے بھائی یہ جو ربیع الاول پہ اور یہ جو مختلف معجزے کے میں نے دلائل دیے ہیں, سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو قبر میں جب پہلی رات ہوگی, چاہے وہ کسی بھی تاریخ کو آئے,
چاہے محرم ہو یا ربیع الاول ہو یا سفر ہو یا رمضان ہو, تو آپ کی سمجھ میں آ جائے. ایک چٹکلا سنا کے بات ختم کر دوں, بالکل اسٹیمپ لگ جائے گی, مزہ آ جائے گا. وہ ایک آدمی گدھا لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے. ایک آدمی رفیع بھائی پہ بٹھائیں, پہلے 2 آدمی, ٹھیک ہے, بار بار اٹھنے کی کر رہے ہو. بس یہ آخری ہے بالکل, اور یہ آج ہی ہوا ہے, تھوڑا چھٹی کا دن ہے تو ہم نے کہا گریوی لگا دیں. ایک آدمی گدھا بیچنے جا رہا تھا اور لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے بازار میں گدھا بیچوں گا, ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے, اچھے ریٹ ملیں گے. اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دے کہ اللہ نے چاہا تو. اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, گدھا نسلی گدھا ہے, میرے پاس ہے, بازار میں اس کی ویلیو ہے, کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے, جیسے لبرل لوگ کہتے ہیں نا انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے, سب کچھ سیٹ ہے. اللہ کی قدرت, کوئی گدھا چھین کے لے گیا اس سے, واپس آ رہا ہے, وہی بندہ ملا, ہاں بھائی گدھا کہاں گیا, کہہ رہے ہیں انشاءاللہ گدھا لے کے جا رہا تھا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ کوئی کسٹمر مجھ سے خریدے گا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ اچھی قیمت ملے گی, لیکن ماشاءاللہ کوئی بندہ لے کے بھاگ کے. اس نے کہا میرے بھائی اب انشاءاللہ ماشاءاللہ لگانے کا فائدہ نہیں. تو میرے بھائی اب سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ قبر میں بولو گے ماشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان بہت اچھا تھا, فرشتے سے کہو گے. اور انشاءاللہ ایک دفعہ زندگی مل گئی تو پراپر طریقے سے اس پر عمل کریں گے, انشاءاللہ بھی ماشاءاللہ بھی. فرشتہ کہے گا اب ٹائم گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.